خاک و خون میں ڈوبی ہوئی رات کے بطن سے ایک اور صبح طلوع ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کی ایک بھیانک اور ہولناک جنگ کے چوتھے روز کی صبح تھی۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ چکے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ اے جماعت مومنین، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا، تم نے دن اللہ کی راہ میں لڑتے اور راتیں اللہ کو یاد کرتے گزاری ہیں۔ اللہ ہمارے حال سے بے خبر نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم لڑنے کے قابل نہیں رہے، پھر بھی لڑ رہے ہو۔ اللہ تم سے مایوس نہیں ہوا، تم اس کے رحم و کرم سے مایوس نہ ہونا۔ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج کے دن حوصلہ قائم رکھنا، آج اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے سامنے بھی، اور اپنے ان بھائیوں کے روحوں کے سامنے بھی شرمسار ہوں جو ہمارے ساتھ چلے تھے، اور ہم نے ان کے لہولہان جسموں کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا ہے۔ کیا تم ان کے بچوں کی خاطر جو یتیم ہو گئے ہیں، اور ان کی بیویوں کی خاطر جو بیوہ ہو گئی ہیں، اور ان کی بہنوں اور ان کی ماؤں کی عزت کی خاطر نہیں لڑو گے؟ بے شک ابن ولید، مجاہدین کی آوازیں اٹھیں، ہم لڑیں گے، شہیدوں کے خون کے قطرے قطرے کا انتقام لیں گے۔ آج کے دن لڑیں گے، کل کے دن اور زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں وہ کفار کے خلاف لڑتے گزار دیں گے۔ اس طرح مجاہدین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر جوش و خروش سے لبیک کہا، لیکن ان کی آوازوں میں وہ جان نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی۔ جہاد کا عزم موجود تھا۔ خالد کا یہ پیغام سارے محاذ تک پہنچایا گیا۔ ہر سالار کی زبان پر یہی الفاظ تھے، آج کے دن حوصلہ نہ ہارنا، آج کے دن۔ ادھر رومی لشکر کے سالاروں کو بھی یہی حکم ملا تھا، آج کے دن مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ صبح کا اجالا صاف ہوتے ہی رومی دستے نمودار ہوئے۔ ان کا انداز پہلے والا اور پلان بھی پہلے والا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمرو بن عاص کے دستوں پر حملہ کیا۔ حملہ آور آرمینیا کی فوج تھی جس کا سالار قناطیر تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے۔ ان پر آرمینیوں نے حملہ کیا اور ان کی مدد کے لیے عیسائی دستے بھی ساتھ تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صورتحال مخدوش ہو گئی۔ انہوں نے بہت دیر مقابلہ کیا لیکن وہ دشمن کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ عمرو بن عاص کے مجاہدین نے تنظیم اور ترتیب توڑ دی اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دراصل پسپا ہو رہے تھے لیکن اب وہ پسپائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی صفیں توڑ کر انفرادی لڑائی شروع کر دی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے۔ وہ تو تلوار کے دھنی تھے، اکیلی انہی کی تلوار نے کئی آرمینیوں کو خون میں نہلا دیا۔ ان کے دستے کا ہر فرد اب اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے دشمن کی بھی ترتیب توڑ دی۔ رومیوں کے اتحادی یہ آرمینی اس قسم کی لڑائی کی تاب نہ لا سکے، لیکن وہ پسپا نہیں ہو سکتے تھے، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے پیچھے تازہ دم عیسائی دستے موجود تھے۔ وہ آرمینیوں کو پیچھے نہیں آنے دیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ ان کے سالار پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اور تیسری وجہ یہ کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود انہیں لڑائی میں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ شرجیل بن حسنہ کے دستوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، انہیں دشمن نے بہت پیچھے ہٹا دیا تھا۔ مجاہدین بے جگری سے لڑ رہے تھے لیکن دشمن کا دباؤ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ خالد نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے یہ چال سوچی کہ عمرو بن عاص اور شرجیل بن حسنہ پر حملہ کرنے والے آرمینیوں پر پہلو سے حملہ کیا جائے، لیکن ان کی مدد کو آنے والے دستوں کا راستہ روکنا بھی ضروری تھا۔ انہوں نے قاصد کو بلایا، ابو عبیدہ اور یزید سے کہو کہ آگے بڑھ کر اپنے سامنے والے رومیوں پر حملہ کر دیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور انہیں کہنا کہ دشمن کے ان دستوں کو روکے رکھنا ہے کہ ہمارے دائیں پہلو کی طرف نہ جا سکیں، اور انہیں کہنا کہ اپنے سوار دستے بھی حملہ کر رہے ہیں۔ قاصد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان تک جا پہنچا۔
پیغام ملتے ہی ان دونوں سالاروں نے اپنے سامنے والے رومی دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد نے اپنے مخصوص رسالے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی اور دوسرے کو اپنے کمان میں رکھا۔ خالد اپنے دائیں پہلو کے پیچھے سے گزر کر آگے نکل گئے اور اس طرف سے آرمینی دستوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے حکم کے مطابق قیس بن حبیرہ کے سوار دستوں نے آرمینیوں پر دوسرے پہلو سے حملہ کر دیا، شرجیل نے سامنے سے حملہ کر دیا۔ یہ تین طرفہ حملہ تھا جو آرمینیوں کے لیے ایک آفت ثابت ہوا۔ عیسائی دستے ان کی مدد کو آئے، لیکن بے شمار لاشیں تڑپتے ہوئے زخمی اور بے لگام بھاگتے گھوڑے چھوڑ کر پسپا ہو گئے اور اپنے محاذ بلکہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے۔ ابھی دشمن کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تھا، خالد ابھی دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دشمن حملہ کر کر تھک جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جو حملہ کیا تھا وہ انہیں مہنگا پڑا۔ دشمن نے ان دونوں سالاروں کے دستوں پر تیروں کا مہ برسا دیا۔ یہ ویسی تیر اندازی نہیں تھی جیسی لڑائیوں میں معمول کے مطابق ہوا کرتی تھی، یہ تو صحیح معنوں میں تیروں کا مہ تھا۔ رومی اپنے لشکر کے تمام تیر اندازوں کو آگے لے آئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ فضا میں اڑتے ہوئے تیروں نے سورج کو چھپا لیا تھا۔ تیر اندازوں کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ 700 مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے اور آنکھیں ضائع ہو گئیں، اسی لیے اس دن کو یوم النفور کہا جاتا ہے۔ مسلمان تیر اندازوں نے رومی تیر اندازوں پر تیر چلائے، لیکن مسلمانوں کے تیر بیکار ثابت ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں چھوٹی تھیں، ان سے تیر دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تیر اندازوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ میں تیر لگا اور وہ ایک آنکھ سے معذور ہو گئے۔ اس صورتحال میں مسلمان میدان میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ اور شرجیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 700 مسلمان تو وہ تھے جن کی آنکھوں میں تیر لگے تھے، ان کے علاوہ زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ رومی سالار اعلیٰ ماہان ایک اونچی چٹان کی چوٹی سے یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا ہے، ماہان نے چلا کر کہا، اب حملے کا وقت آ گیا ہے، نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس نے اپنے 2 سالاروں کو پکار کر کہا، گریگری، قورین، تیز ہلہ بول دو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ جنگ کے شور و غوغا میں اور پھر اتنی دور سے اس کی آواز سالاروں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کی پکار اس کے قاصد سن سکتے تھے جو ہر وقت اس کے قریب موجود رہتے تھے۔ کوئی اور حکم؟ ایک قاصد نے ماہان کے آگے ہو کر پوچھا۔ ماہان نے اپنا پورا حکم دیا اور قاصد کا گھوڑا بڑی تیزی سے چٹان سے اتر کر میدان جنگ کی قیامت خیزی میں غائب ہو گیا۔ ماہان مسلمانوں کو اسی کیفیت میں لانا چاہتا تھا کہ وہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی نفری ہزاروں کے حساب سے کم ہو گئی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ جسمانی تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ رومیوں کے لیے وہ فیصلہ کن حملہ آ گیا تھا جس کا حکم ماہان نے گزشتہ رات اپنے سالاروں کو دیا تھا۔ ماہان کا حکم پہنچتے ہی رومیوں نے 3 سالاروں ابو عبیدہ، یزید بن ابو سفیان اور اکرمہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ اور شرجیل کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے اور پیچھے ہٹ رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ رومی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے آئے تھے۔ مسلمانوں کی شکست یقینی تھی، اور اس شکست کے نتائج صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی تباہ کن نہیں تھی جو لڑ رہے تھے، بلکہ یہ اسلام کے لیے بھی کاری ضرب تھی۔ اسی میدان میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس خطے میں مسلمان رہیں گے یا رومی، اسلام رہے گا یا عیسائیت۔ میدان عیسائیت کے ہاتھ میں تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کے بائیں پہلو پر اکرمہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی حملہ ہوا تھا، لیکن یہ اتنا زوردار نہیں تھا جتنا دوسرے دستوں پر تھا۔ اکرمہ نے ابو عبیدہ اور یزید جیسے بہادر سالاروں کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔
خدا کی قسم ہم یوں نہیں بھاگیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا اور اپنے دستوں میں گھوم پھر کر کہا، جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہیں الگ ہو جائیں۔ سوچ کر قسم کھانا، قسم توڑنے کے عذاب کو سوچ لو، فیصلہ کرو تمہیں کیا منظور ہے، شکست یا موت، ذلت اور رسوائی کی زندگی یا باعزت موت۔ اگر صورتحال یہ نہ ہوتی کہ مسلمان تازہ دم ہوتے تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مسلمان جسمانی طور پر جس بری حالت کو پہنچ گئے تھے اس کا بہت برا اثر ذہنوں پر بھی پڑا تھا۔ یہ دستے یہ پہلی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے، وہ 3-4 برسوں سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ جذبہ تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا تھا، ورنہ عام ذہنی حالت میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں اکرمہ کے اعلان اور للکار پر صرف 400 مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑتے ہوئے جانے دے دیں گے۔ باقی جو تھے وہ لڑنے سے منہ نہیں موڑ رہے تھے، لیکن وہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہتے تھے جسے وہ پورا نہ کر سکیں۔ ان 400 مجاہدین نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، اپنے سالار اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان رومیوں پر حملہ بول دیا جو ابو عبیدہ اور یزید کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا جیسے شیر شکار پر جھپٹ رہے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی پسپا نہ ہوا، لیکن 400 جانبازوں میں ایک بھی صحیح اور سلامت نہ رہا۔ زیادہ تر شہید ہو گئے، باقی شدید زخمی ہوئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوتے رہے۔ کئی ایک جسمانی طور پر معذور ہو گئے۔ انتہائی شدید زخمی ہونے والوں میں اکرمہ بھی تھے اور ان کے جوان بیٹے عمرو بھی۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں پیچھے لایا گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور یزید کے دستے پیچھے ہٹتے گئے، رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے۔ بڑا ہی خون ریز معرکہ تھا۔ جب یہ دستے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچنے لگے تو مسلمان عورتوں نے ڈنڈے پھینک کر تلواریں اور برچھیاں اٹھا لیں اور چادریں پگڑیوں کی طرح اپنے سروں پر لپیٹ کر رومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ ان میں زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ بھی تھی جو عورتوں کو للکار رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دستوں میں سے گزرتی آگے نکل گئیں اور بڑی مہارت، دلیری اور قہر سے رومیوں پر جھپٹنے لگیں۔ وہ تازہ دم تھیں، انہوں نے رومیوں کے منہ موڑ دیے، ان کی ضربیں کاری تھیں، رومی زخمی ہو کر گرنے لگے۔ عورتوں کے یوں آگے آ جانے اور رومیوں پر جھپٹ پڑنے کا جو اثر مجاہدین پر ہوا وہ غضبناک تھا۔ اپنی عورتوں کو لڑتا دیکھ کر مجاہدین آگ بگولا ہو گئے۔ انسان میں جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو گئیں، اور وہی مجاہدین جو پسپا ہوئے جا رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے۔ انہوں نے ترتیب توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی شروع کر دی۔ ان کی ضربوں کے آگے رومی بوکھلائے گئے اور پیچھے ہٹنے لگے اور اپنے زخمیوں کو رونتے جا رہے تھے۔ سالار بھی سپاہی بن گئے اور عورتیں بدستور لڑتی رہیں۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ معرکہ انتہائی خون ریز اور تیز ہو گیا۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ گھمسان کے اس معرکے میں زرار کی بہن خولہ، جو اس وقت تک کئی ایک رومیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھی، ایک اور رومی کے سامنے ہوئی۔ پہلا وار خولہ نے کیا جو رومی نے روک لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے خولہ کے سر کا کپڑا بھی کاٹ دیا اور سر پر شدید زخم آیا۔ خولہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، پھر انہیں اٹھتے نہ دیکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا اور دونوں طرف کے دستے اپنے اپنے مقام پر پیچھے چلے گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ رومیوں کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ نقصان مسلمانوں کا بھی کم نہ تھا، لیکن رومیوں کی نسبت بہت کم تھا۔ خولہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں خیمہ گاہ میں ڈھونڈا گیا،
نہ ملیں تو لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے لگے اور وہ بے ہوش پڑی مل گئیں۔ سر میں تلوار کا لمبا زخم تھا، بال خون سے جڑ گئے تھے۔ اس کے بھائی کو اطلاع دو، کسی نے کہا۔ ابن ازور سے کہو کہ تیری بہن شہید ہو رہی ہے۔ زرار بن ازور بہت دور تھے، بڑی مشکل سے ملے، بہن کی اطلاع پر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے آئے۔ جب اپنی بہن کے پاس پہنچے تو بہن ہوش میں آ گئیں۔ ان کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا کی قسم تو زندہ ہے، زرار نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ تو زندہ رہے گی۔ زرار نے خولہ کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ خولہ کے سر پر تہ در تہ کپڑا تھا جس نے تلوار کی ضرب کو کمزور کر دیا تھا۔ سر پر صرف اوڑھنی ہوتی تو کھوپڑی کٹ جاتی، پھر زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ جنگ کا بڑا ہی ہولناک دن گزر گیا۔ رومیوں کو اپنے اس عزم میں بہت بری طرح کامیابی ہوئی کہ آج کے دن جنگ کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان کی نفری تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس روز ان کی جو نفری ماری گئی تھی اس سے ان کا یہ فخر ٹوٹ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالیں گے۔ مسلمانوں نے جس طرح اپنے سالاروں سے آزاد ہو کر ان پر حلہ بولے تھے اس سے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ رومیوں کے لشکر میں سب سے زیادہ جو مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے وہ عیسائی اور آرمینی اور دوسرے قبائل کے آدمی تھے جو رومیوں کے اتحادی بن کر آئے تھے۔ رومی سالار اعلیٰ ماہان نے انہی کو آگے کر دیا اور بار بار انہی سے حملے کروا رہا تھا۔ ان لوگوں کا جذبہ اتنی زیادہ لاشیں اور زخمی دیکھ کر مجروح ہو گیا تھا۔ اس روز ایک اور واقعہ ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں کسی کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ جنگ کے متعلق تو ان کے چہرے پر اضطراب اور ہیجان رہتا تھا، لیکن ایسی پریشانی ان کے چہرے پر شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو۔ ان سے پریشانی کا باعث پوچھا گیا۔ میری ٹوپی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سرخ ٹوپی میری کہیں گر گئی ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ دن کا واقعہ ہے جب خالد اپنے سوار دستے کو لڑا رہے تھے۔ معرکے میں کچھ دیر کا تعطل پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے کہ دشمن سیاہ گھٹاؤں کی طرح چڑھا آ رہا ہے اور فتح کی کوئی امید نہیں، اور خالد جیسا ذمہ دار سالار معمولی سی ٹوپی کے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ خالد نے سب سے کہا کہ ان کی ٹوپی تلاش کرے۔ تلاش بیار کے بعد ان کی سرخ ٹوپی مل گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد کے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ابن ولید، کسی سالار نے پوچھا، کیا تجھے ان کا غم نہیں جو ہم میں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں؟ تو ایک ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا؟ اس ٹوپی کی قدر و قیمت صرف میں جانتا ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان بالوں کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اپنے پاس رکھوں گا، کفار کے خلاف لڑتے وقت یہ بال میرا حوصلہ مضبوط رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ بال تیرے ہی پاس رہیں گے اور میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تجھے ہر میدان میں فتح عطا کرے۔ میں نے یہ بال اپنی اس ٹوپی میں سی لیے تھے، میں اس ٹوپی سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی کی برکت سے میری طاقت اور میری ہمت قائم ہے۔ خالد کو ٹوپی مل جانے کی تو بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ رات ان کے لیے شب غم تھی۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایک زانو پر سالار اکرمہ کا سر تھا اور دوسرے زانو پر اکرمہ کے نوجوان بیٹے امرو کا سر رکھا تھا۔ باپ بیٹا اس روز کی لڑائی میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے، جسموں سے خون نکل گیا تھا۔ زخم ایسے تھے کہ ان کی مرہم پٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس روز باپ بیٹا قسم کھا کر لڑے تھے کہ مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اکرمہ خالد کے بھتیجے بھی تھے اور دوست بھی، ان کا بڑا پرانا ساتھ تھا، دونوں مانے ہوئے شہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ خالد کو اپنے اتنے عزیز ساتھی کے پچھڑ جانے کا بہت دکھ تھا۔ اکرمہ کا نوجوان بیٹا بھی
دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ خالد نے پانی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور انگلیاں جوڑ کر کبھی اکرمہ کے نیمواں ہونٹوں پر رکھتے، کبھی ان کے بیٹے عمرو کے ہونٹوں پر، مگر قطرہ قطرہ پانی جو باپ بیٹے کے منہ میں جا رہا تھا وہ آب حیات نہیں تھا۔ اللہ نے اس عظیم باپ اور اس عظیم بیٹے کو فرائض سے سبکدوش کر دیا تھا۔ اس طرح اکرمہ نے اور اس کے بعد فوراً ان کے بیٹے نے خالد کی گود میں سر رکھے جانیں جا آفرین کے سپرد کر دی۔ خالد کے آنسو نکل آئے۔ کیا ابن حنتمہ اب بھی کہتی ہیں کہ بنی مخزوم نے جانیں قربان نہیں کی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حنتمہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام تھا۔ خالد اور اکرمہ بنی مخزوم میں سے تھے۔ خالد کو غالباً وہم تھا کہ عمر کہتے ہیں کہ بنی مخزوم کی اسلام کے لیے جانی قربانیاں تھوڑی ہیں۔ اکرمہ اور ان کے بیٹے کی شہادت معمولی قربانی نہیں تھی۔ وہ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، جیسے لمحے لمحے ڈر ڈر کر کانپ کانپ کر گزر رہے ہوں۔ زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کئی شہیدوں کی بیویاں وہیں تھیں، لیکن کسی عورت کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی۔ دن کو اڑی ہوئی گرد زمین پر واپس آ رہی تھی۔ شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو کسی ایک سالار کو مقرر کرتے تھے کہ وہ تمام خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرے داروں کو دیکھے، پھر ان مجاہدین کو جا کر دیکھے جنہیں دشمن کی خیمہ گاہ پر نظر رکھنے کے لیے آگے بھیجا جاتا تھا۔ اس رات ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کسی سالار کو اس کام کے لیے نہ کہا کہ سب دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، وہ خود اس کام کے لیے چل پڑے۔ لیکن وہ جدھر بھی گئے انہیں کوئی نہ کوئی سالار گشت پر نظر آیا۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی بیوی بھی دن کو لڑی تھی۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ جنگ یرموک کی 5ویں صبح طلوع ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی سالاروں کو بلا لیا۔ میرے رفیقوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج کا دن کل سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اپنی تعداد دیکھ لو، ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ آج زخمی بھی لڑیں گے۔ دشمن کا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ نقصان کو برداشت کر سکتا ہے۔ تم نے دشمن کے لڑنے کا انداز دیکھ لیا ہے، صرف یہ خیال رکھو کہ مرکزیت قائم رہے۔ اب ہم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خالد نے سالاروں کو کچھ ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ مان بعد مسلمان دستے اپنی پوزیشنوں پر چلے گئے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر دستے میں جسمانی لحاظ سے جتنے بالکل ٹھیک افراد تھے اتنے ہی زخمی بھی تھے۔ زخمیوں میں زیادہ تر ایسے تھے جو کسی حد تک لڑنے کے قابل تھے، لیکن ایسے بھی تھے جو لڑنے کے قابل نہیں تھے مگر وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ عورتیں آج بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ مسلمانوں کی یہ دگرگوں کیفیت دشمن سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھانا تھا۔ مسلمان سالار رومیوں کے محاذ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ آج رومی زیادہ نفری کے دستوں سے حملہ شروع کر دیں گے۔ مسلمان سالاروں کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ رومی اپنے سارے لشکر سے حملہ کر دیں گے۔ صبح سفید ہو چکی تھی لیکن رومی آگے نہ آئے۔ پھر سورج نکل آیا، رومی آگے نہ آئے۔ رومیوں کا یہ سکوت خطرناک لگتا تھا۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی معلوم ہوتی تھی۔ خالد کو خیال گزرا کہ رومی مسلمانوں کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ خالد پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کچھ وقت اور دفاع کو ہی بہتر سمجھتے تھے۔ آخر رومیوں کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ رومیوں کے لشکر نے کوئی حرکت نہ کی۔ سوار مسلمان دستوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ کوئی عیسائی عرب تھا
عربی روانی سے بولتا تھا۔ میں اپنے سالار اعلیٰ ماہان کا ایلچی ہوں۔ اس نے اعلان کرنے کے انداز سے کہا، تمہارے سالار اعلیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تو انہوں نے اپنے طور پر خالد کو سالار اعلیٰ کے اختیارات دے رکھے تھے۔ ذمہ داری بہرحال ابو عبیدہ کی تھی اور اہم فیصلے انہوں نے ہی کرنے تھے۔ وہ آگے چلے گئے۔ خالد وہاں سے ذرا دور تھے۔ ان کے کان کھڑے ہوئے اور ان کی طرف چل پڑے۔ کہو روم کے ایلچی، ابو عبیدہ نے پوچھا، کیا پیغام لائے ہو؟ سالار اعلیٰ ماہان نے کہا کہ چند دنوں کے لیے لڑائی روک دی جائے۔ ایلچی نے کہا، کیا آپ رضامند ہوں گے؟ کیا تمہارے سالار اعلیٰ نے کوئی وجہ نہیں بتائی؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ یہ عارضی صلح ہوگی، ایلچی نے کہا۔ اس دوران یہ فیصلہ ہوگا کہ مستقل صلح کے لیے بات چیت ہوگی یا نہیں۔ ہم عارضی صلح پر رضامند ہو جائیں گے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن بات چیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا آپ لڑائی روکنے پر راضی ہیں؟ ہاں، لیکن نہیں، ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ دونوں نے دیکھا، یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔